السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں کلام خان۔ ناظرین، یہ بات ہے اسلامی کیلنڈر کے 10ویں سال کی۔ مدینہ کی فضائیں پوری طرح سکون سے بھری تھی۔ در و دیوار خاموشی سے کسی آنے والے پل کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، ایسا اعلان جس نے مدینہ کی فضاؤں میں روحانیت لہر دوڑا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہی حج تھا جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد آتا ہے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ 24 ذوالقعدہ دن جمعرات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بڑے اہتمام سے بالوں میں کنگھی کی، سر میں تیل لگایا اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنی محبوب اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر سفر کا آغاز فرمایا۔ قصوہ پر ایک سادہ سا قزاوہ تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک پر ایک عام سی چادر تھی۔ کیا شان سادگی تھی، کیا عکس تھا، کیا آپ کی عاجزی کا۔ جب آپ نے احرام باندھا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا فرمائی جو دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے، اے اللہ، اس حج کو میرے لیے مقبول بنا دے۔ ایسا حج جس میں نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی فریب۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی وہ عظیم خاتونیں جو امت المومنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں۔ وہ 9 بیویاں اونٹوں پر ہازوں میں سوار تھیں۔ قافلہ روانہ ہوا، ایمان سے لبریز دل، آنکھوں میں اللہ کے گھر کا تصور اور زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی گونج۔ راستے میں مقام ذوالفقار پر عصر کی نماز ادا کی گئی، یہیں سے احرام کی نیت کی گئی اور لبیک کی صدائیں فضا میں بلند ہوئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو تلبیہ بلند آواز میں پڑھنے کا حکم دیں، کیونکہ یہی حج کا نعرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، اور پھر ایک ایسا روحانی منظر سامنے آیا، ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اٹھنے لگیں، گویا زمین اور آسمان اس نعرے حق سے گونج اٹھے۔ قافلہ مقام حیضی اریس پہنچا، رات وہیں گزاری ہوئی، صبح کی نماز ادا کی گئی اور پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں بے تاب تھا۔ آخر کار جب سورج کی کرنیں چمکنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب سلام سے مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو ہر حاجی کا سرمایہ بن گئی، اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ اے رب، ہمیں بھی سلامتی عطا فرما اور اس گھر کی عزت اور عظمت میں اضافہ فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا آغاز فرمایا، 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے 3 چکر آپ نے تیز قدموں کے ساتھ لگائے، سینہ تان کر اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ باقی 4 چکر دھیمے دھیمے ادب اور خشوع کے ساتھ مکمل کیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر زمزم کا پانی پیا، وہ پانی جس کی ہر بوند رحمت ہے۔ اب باری آئی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف بڑھے تو آپ کی زبان پر یہ قرآنی آیت تھی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے۔ جب صفا اور مروہ پر چڑھتے تو قبلہ رخ ہو کر بلند آواز میں تکبیر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے،
اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد اور دشمنوں کی فوج کو اکیلے شکست دی۔ یہ تمام منازل صرف عبادت نہیں تھیں بلکہ ایک سبق تھیں، عاجزی کا، خلوص کا، اللہ کے تعلق کا اور امت کو راہ دکھانے کا ایک عملی نمونہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل ہونے کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کی و ثنا کی اور پھر اپنے صحابہ کو ایک اہم حکم دیا۔ فرمایا جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دیں، اور جو قربانی کے جانور لائے ہیں وہ احرام میں ہی رہیں۔ وقت گزرتا رہا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور 8 ذوالحجہ کا دن آ پہنچا، اسلامی تاریخ کا وہ دن جب ایمان کا قافلہ مدینے سے نکل کر مکہ کی مقدس وادی میں مینا کی سرزمین پر خمازن ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جو لوگ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول چکے تھے وہ دوبارہ احرام باندھ چکے تھے۔ مینا میں ایک دن بھر نمازیں ادا کی گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مینا ہی میں قائم کر کے گزاری۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آسمانوں کے نیچے لاکھوں پروانے اپنے سم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ لبیک کی گونج میں، خاموں کی رات کے سناٹے میں اگلی صبح سورج طلوع ہوا اور دل تھام لینے والا لمحہ آ پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے لیے ایک تمبو اونٹ کے بلوں سے تیار کیا جائے۔ یہ تمبو میدان عرفات میں لگایا گیا۔ دن چڑھتے چڑھتے جب سورج آدھے آسمان پر آ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو بلایا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ورثیہ کو عریض میدان میں داخل ہوئے جہاں صحابہ کی نگاہیں شوق سے آپ کی طرف تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، تاریخ کا سب سے اثردار، سب سے سچا اور سب سے جامع خطبہ جو ایک نبی نے انسانیت کو دیا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید آج کے بعد میں اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں۔ یہ جملہ صحابہ کے دل چیر گیا، نگاہیں نم ہو گئیں، دل لرز اٹھے۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ مقام حرمت والا ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ کیا عظیم پیغام میں انصاف تھا، یا کیا محبت اور بھائی چارے کا اعلان تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے لوٹا دے۔ ہر قسم کا سود آج سے ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر ظلم کے خلاف اعلان کرتے ہوئے فرمایا جاہلیت کے زمانے کے تمام انتقامی قتل ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب کبھی اس سرزن میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو وہ ان چھوٹے گناہوں پر بھی راضی ہو جائے گا جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو۔ اس لیے دین کے معاملے میں اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ پھر عورتوں کے حق پر بات کی، وہ بات جو اس دور میں ایک بے مثال انقلاب تھی۔ تمہاری اپنی بیویوں پر حق ہے اور ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، انہیں اللہ کے نام پر اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہیں۔ پھر وہ جملے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مسئلہ راہ ہیں، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور آخر میں وہ اعلان جو ہر کلمہ گو کے دل میں
اس کے بھائی سے جوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب برابر ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آواز آئی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمائے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ جب عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوش سے بھرپور، حکمت سے لبریز اور دلوں کو جھکجھور دینے والا خطبہ مکمل کیا تو آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی انگلی کو بلند کیا اور بڑی آزمودگی اور سچائی کے ساتھ 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ کیا ہی روح پرور منظر رہا ہوگا، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ، لیکن مکمل خاموشی، صرف ایک صدا گونج رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کی صدائیں عرفات کی وادی میں گونج اٹھیں، جیسے فرشتے بھی اس لہجے میں ہم سب آواز ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی۔ 2 اذانیں نہیں دی گئیں، بلکہ ایک اذان کے بعد 2 الگ الگ تکبیریں ہوئیں۔ اس عمل میں بھی امت کے لیے ایک سبق تھا، اتحاد، ایکتا، صلوحت، آسان طریقہ اور یکجہتی، یونٹی۔ پھر ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چہرے پریشان، دل سوالوں سے بھرے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، حج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور محبت سے جواب دیا، اللہ عرفہ، حج کا اصل مقصد عرفات میں ٹھہرنا ہے، جو یہاں ٹھہر گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو نرمی اور احتیاط سے چلنے کی تعلیم دیتے، جیسے ایک رحم دل باپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہو۔ نرمی اختیار کرو، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں کے وقت میں ادا کی گئی۔ پھر آپ نے وہاں رات بتائی۔ زمین پر سادگی سے، آزمودگی اور عبادت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو اجازت دی کہ آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، تاکہ رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت کے بھیڑ بھاڑ سے بچ سکیں۔ فجر کے وقت روشنی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز ادا کی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ اپنے بلند آواز میں فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ لگام تھامے ہوئے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کپڑے سے آپ کو سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر کسی شاہی جلوس کا نہیں تھا، بلکہ عبادت، آزمودگی اور بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ پھر مینا کی مقدس فضاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ادا فرمایا۔ آواز میں درد تھا، لہجے میں رحمت تھی اور جملوں میں امت کے لیے آخری وصیت چھپی ہوئی تھی۔ اے لوگوں سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔
تاکہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ پھر فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے ایک آواز میں کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہاں موجود ہے وہ ان تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ پھر آپ نے ایک دردناک جملہ فرمایا، میرے بعد کفر کے اندھیروں میں واپس نہ لوٹ جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اور آخر میں فرمایا، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، وقت ٹھہر سا گیا۔ صحابہ کے دل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے اب جدائی کا وقت قریب ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حج کے صرف 3 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ حج صرف ایک حج نہیں تھا، یہ الوداع تھا، ایک آخری سلام تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ یہ ایک امت کے لیے وصیت تھی، رہنمائی تھی، اور ایک ایسی روشنی تھی جو قیامت تک چمکتی رہے گی۔ پیارے دوستو، عرفات اور مزدلفہ کے روحانی لمحوں کے بعد مینا کے میدان میں ایک اور منظر تھا، قربانی کا، محبت کا، شکر گزاری کا، اور اللہ کے حضور اطاعت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربانی کی وہ جگہ تشریف لائے۔ وہاں اپنے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ کیا منظر رہا ہوگا! ہر اونٹ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک سال کی یاد بنا کر اللہ کے حضور قربان ہو رہا تھا۔ یہ جانور مدینہ سے خاص طور پر لائے گئے تھے، اور آپ نے ان میں سے کچھ کا گوشت پکوا کر خود بھی تناول فرمایا، شکر ادا کیا، اور امت کے لیے ایک سنت قائم کی۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ یہ کل 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور باقی چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، کوئی محروم نہ رہے، سب کو حصہ ملے، سب خوش ہوں۔ یاد رکھو، مینا کا پورا علاقہ قربانی کے لیے مقرر ہے۔ جہاں بھی قربانی کی جائے وہ مقبول ہے۔ قربانی کے بعد وہ لمحات آئے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں محفوظ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منوایا، بال زمین پر گرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ جھک جھک کر انہیں جمع کرتے، کوئی آنکھوں سے لگاتا، کوئی دل سے، اور کوئی اپنے کفن میں رکھنے کے لیے محفوظ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، اے اللہ، سر منوانے والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، گویا آخری حج کا ہر لمحہ خوشبو میں بس گیا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ تھا طواف افاضہ۔ یہ حج کا فرض طواف ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، زمزم سے پانی پیا، اور کچھ پانی اپنے سر پر بھی چھڑکا، گویا جسم کو بھی پاک کیا اور روح کو بھی۔ پھر دوبارہ مینا واپس تشریف لے گئے اور وہاں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا قیام فرمایا۔ ان تینوں دنوں میں آپ نے زمراد یعنی تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑیاں ماری۔ یہ کنکڑیاں محض پتھر نہیں تھیں، یہ اطاعت کی نشانی تھی، یہ اعلان تھا، ہم شیطان کو ٹھکرا چکے ہیں۔ پھر مینا کا قیام مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک اور حکم دیا، ایسا حکم جو ہر حاجی کے لیے ایک آخری سبق ہے۔ لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ یہ طواف وداع کہلاتا ہے۔
الوداعی طواف وہ لمحہ جب دل بیت اللہ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، آنکھیں بار بار مڑ کر دیکھتی ہیں اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں پھر بلانا۔ پیارے دوستوں، یہ تھا نبی کریم آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حجۃ الوداع، ایک ایسا حج جس میں ہر قدم سنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام ویورز کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شیئر کرنا تو نہ ہی بھولیں، کیونکہ اس ویڈیو کو آپ کے دوست بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، ملتے ہیں اگلے دن۔ چلیے دوستو، آج کی نیوز کا سفر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ سو ملتے ہیں اگلے دن۔